NDP کا شال میں قندیل بلوچ کی یوم نمیرانی پر تقریب کا انعقاد۔ صبا دشتیاری نے بے خوف ہو کر دانائی اور بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مہمان مقرر کا خطاب۔ NDP کا شال میں قندیل بلوچ کی یوم نمیرانی پر تقریب کا انعقاد۔ صبا دشتیاری نے بے خوف ہو کر دانائی اور بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی شال زون کی جانب سے شہید صبا دشتیاری کی 12ویں برسی پر ایک لیکچر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ نے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان کو صبا دشتیاری نمیران کی زندگی پر لیکچر دیا۔ منظور بلوچ نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے، ہمیں فخر ہے کہ نوجوان اپنی قوم کے ایک استاد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم صرف ان کو یاد کریں، ان کا دن منائیں جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ اہمیت کا عامل ہے، یا صرف ان کے بارے میں ہمارے جو سرسری معلومات ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، یا اس کو باقاعدہ ایک فکر کے طور پر منضبط کر کے اسے ہم سب لوگوں کے سامنے لائیں؟ اگر صبا دشتیاری کی بات کی جائے تو وہ ایک نڈر اور بہادر آدمی تھے، سب کے منہ پہ بولتے تھے، وہ اتنے بہادر تھے کہ بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا تو صبا کہتا تھا کہ میرے مرنے سے بلوچ قوم ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبا زندہ ہوتا تو اور زیادہ کام کرتے، لیکن بڑے لوگوں کے اپنے مزاج اور اپنے اصول ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں اور دلیری سے فیصلے لیتے ہیں، نہ کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح نواب نوروز خان اور نواب اکبر خان بگٹی جو کہ اپنے عصر کے آخری ایام میں تھے، نہ کہ وہ جذباتی تھے، کیونکہ اس عمر میں کوئی جذباتی نہیں شعوری فیصلہ کرتا ہے۔ صبا نے خوف کو جھٹکا دیا، وہ بے خوفی جو دانا بنائے اس کی ضرورت ہے۔ اتھارٹی کا کام لوگوں میں خوف پیدا کرنا، اور صبا کا پیغام ہے کہ خوف کو شکست دو۔ بے خوفی جو کہ دانائی کے ساتھ ہو، خوف تخلیقی قوت چھین لیتی ہے۔ انسان اگر اپنے اصولوں پہ نہ جی سکے تو آسائشیں فالتو رہ جاتے ہیں۔ منظور بلوچ نے مزید کہا ہے کہ حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب یہی معاشرہ بابا مری کو پیدا کر سکتا ہے، نمیران نواب بگٹی کو پیدا کر سکتا ہے، سردار عطا اللہ خان مینگل کو پیدا کر سکتا ہے، صبا دشتیاری نمیران غلام احمد کو جنم دے سکتا ہے، بہت سارے جن کے نام لوں میں شاید تک جاؤں، تو پھر سوال یہ ہے کہ معاشرہ لٹریچر میں بانجھ کیوں ہے؟ وہاں یہ معاشرہ کیوں بڑی شخصیت پیدا نہیں کر رہا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کو جو مزاحمت کا مرکز ہے اس کی روایت زیادہ مستحکم ہے، لٹریچر سے زیادہ ہے۔ مزاحمت آج بھی موجود ہے، ویسے دیکھا جائے تو سب سے پہلے لٹریچر آتا ہے، سب سے پہلے دانشور آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کے جوہدکار پہلے آتے ہیں، عوام بھی آگے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ سوکال دانشور سب سے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبا کو صبا کس چیز نے بنایا؟ اگر صبا یہ قربانی نہیں دیتے تو کیا صبا ہوتے؟ کیا ان کی ادبی شخصیت پورے بلوچستان یا پوری دنیا میں جہاں تک ان کا نام ہے سب کو متاثر کرتی؟ اگر صبا کی زندگی سے اس مزاحمتی اور سیاسی پیریڈ کو نکالیں تو صبا میں اور کیا بچے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ صبا کی شخصیت میں کون سے عناصر تھے جنہوں نے ان کو بے خوف شخصیت بنایا، جنہوں نے مراد کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ صبا وہ آدمی تھے اور وہ اسی یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر کسی بھی آدمی سے کوئی ٹکے کبھی تعلق نہیں رکھا، اگر کسی سے تعلق تھا تو وہ لٹریچر کی بنیاد پر تھا۔ اس کے اکثر دوست طلباء، چوکیدار، مالی وغیرہ تھے، شاید ہم خیال لوگوں سے دوستی تھی۔ صبا کا جرأت مندانہ اظہار کمزور کے لیے نہیں تھا، وہ طاقتور کے لیے تھا۔ صبا کی زندگی سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں، ان کو جاننے پہچاننے، ان کی زندگی کو ریکارڈ پر لائیں تاکہ آنے والی نسل بھی صبا کو جانے اور علم سے ناطہ جوڑے، کیونکہ جب تک آپ علم سے ناطہ نہیں جوڑیں گے آپ بے خوف نہیں ہوں گے۔ بے خوف لوگوں پر اتھارٹی قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ صبا کی زندگی کا جو خوبصورت پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خوف کو شکست دی اور ایک دانا کے طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔